अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीसलर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है। तो आज हम एक उर्दू चैट करेंगे. We will just have an Urdu chat today. For those of you who only know English, I'm sorry, but we will mostly be in Urdu today because that's what I had announced. तो आज मैं सबसे पहले थोड़ा जिक्र करके दूसरे सियारों के लोगों के बारे में बात करूंगा. اللہ 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 اللہ. Adonai 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 Adonai. Toi ni 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 toi. Ram 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 Ram. Buddha 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 Buddha. Dao 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 Dao. Ek Omkar, 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 Ek Omkar. اللہ. تو پچھلے ہفتہ میں ایک بہت اچھے انسان سے ملا تھا جس کا نام ہے ریکارڈو گونزالیس. سب سے پہلے میں آپ کو اس کا فوٹو دکھاؤں گا. یہ ریکارڈو گونزالیس ایک پیرو کا آدمی ہے، اور میں نے انگریزی میں اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا پچھلے ہفتہ، کچھ پچھلے دنوں میں. تو انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے کانٹیکٹ فرام پلانٹ اپو. تو یہ اپو نام ہے ایک سیارے کا جو الفا سنٹوری ستارے کے نزدیک ستاروں کا ایک سیارہ ہے. الفا سنٹوری وہ سب سے نزدیک ستارہ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں آسمان میں، آنکھوں سے دکھ جاتا ہے. الفا سنٹوری 4 لائٹ ایئرز ہے یہاں سے. تو الفا سنٹوری کے مختلف 3 ستارے ہیں، اور 2 بڑے ہیں، اور ان دونوں کے جو بہت نزدیک ہے، ان دونوں کے ایک سیارہ ہے اپو. تو اپو میں لوگ رہتے ہیں جو بالکل انسان جیسے دکھتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ انسان سے تھوڑا لمبا ہے یا کافی لمبا بھی ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کئی صدیوں تک یا 1000 سالوں تک ہوتا ہے. تو رچرڈ گونزالیس جب وہ بچہ تھا، کیونکہ پیرو میں، شاید آپ کو معلوم ہے شاید نہیں معلوم ہے، پیرو ملک میں بہت سارے لوگوں نے یو ایف اوز کو دیکھا ہے، دوسرے سیاروں کے لوگوں سے بھی ملے ہیں،
اور یہ اخباروں میں بھی آتا ہے جب یو ایف اوز، جیسے امریکہ میں یا کافی ملکوں میں یہ چھپایا جاتا ہے، پیرو میں اتنا یہ نہیں چھپایا جاتا ہے۔ تو ریکارڈو نے بتایا تھا کہ جب وہ بچہ تھا، وہ شاید جب 14 سال کا تھا، ہاں، اس نے دیکھا، پہلے وہ اپنے گھر کے اندر تھا اور اس کو معلوم تھا کہ یہ یو ایف اوز کے بارے میں انہوں نے سنا تھا، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا یہ کہاں ہے، کون سی چیز ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیا یہ حقیقت میں دوسرے سیاروں سے آتے ہیں یا ملٹری کی کوئی سیکرٹ ایئر کرافٹ ہیں۔ تو وہ بس ایک عام خاندان کا تھا۔ اس کی ماں بہت ہی مذہبی عورت تھی، اور جب وہ ایک دن اپنے گھر میں تھا تو کچھ دوسرے سیاروں کے لوگوں نے فیصلہ کیا اس لڑکے سے ہم کانٹیکٹ کریں گے۔ تو میں اس کو تھوڑا پڑھوں گا آپ کے لیے اس کتاب سے۔ اس کے لیے he said I had trouble assimilating into formal education full of rules, and this motivated my parents to move me to another school with a different approach. تو کیونکہ وہ یہ عام اسکولوں میں ان کو جو سکھایا جاتا ہے ان کو اچھا نہیں لگتا، تو ان کے ماں باپ نے ان کو ایک خاص اسکول میں بھیجا جہاں انگریزی زیادہ پڑھایا جاتا تھا، اور جہاں وہ میوزک بھی، آرٹ بھی سیکھا تھا، اور وہ ایسے سوچتا تھا کہ وہ ان اسکولوں میں پڑھتے ہوئے وہ میوزک، اس نے سوچا کہ میں میوزک پڑھوں گا، میوزیشین بنوں گا۔ پھر جب وہ 19 سال کا تھا، اکتوبر 1993 میں وہ پڑھ رہا تھا اسکول میں، تو جب وہ ایک دن پڑھ رہا تھا، کتابوں کو پڑھ رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، اس نے ایک آواز سنا تھا اس کے اندر، اس کے دل کے اندر یا اس کے سیر کے اندر، بی شیور ٹو کیپ لوکنگ، دیکھتے رہو۔ تو ایسے لگتا کہ کوئی اس سے بات کر رہا ہے، کوئی جوان یا کوئی ینگ مین، اور بڑی دوستی سے، پیار سے بات کر رہا تھا۔ پھر آگے ہم دوسرے سیاروں کے لوگ ہیں اور ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا تم کو تیاری کیا جا رہا ہے تاکہ ایک دن تم ہم سے مل سکو گے۔ ریکارڈو نے لکھا، میں اس کو مان نہیں سکتا تھا کیا ہو رہا تھا مجھے۔ پھر میں نے جواب دیا، ریکارڈو نے لکھا، کہ اگر یہ حقیقت ہے مجھے کوئی ثبوت چاہیے، سم پروف اس کے۔ تو پھر آواز اس کے سر میں، اس کے دل میں، اس کو پھر یہ جواب اس کو ملا تھا، چھت کے اوپر، گھر کے چھت کے اوپر چلے جاؤ اور وہاں تم ہم کو دیکھ سکو گے۔ تو یہ ناممکن ہے، یہ ریکارڈو نے سوچا یہ ابھی کیا کروں، لیکن پھر بھی اس نے سوچا ٹھیک ہے دیکھوں گا، اوپر جاؤں گا۔ تو اپنے بھائی کو لے کر، اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ میں لے کر وہ اوپر چلے گیا تھا چھت پہ، اور پھر دونوں نے دیکھا ایک لائٹ ہے۔ یہ کوئی ہوائی جہاز نہیں تھا، یہ کوئی سیٹلائٹ نہیں تھا، ایک لال رنگ کا تھا، اور وہ اوپر آسمان پہ دیکھتے ہوئے ان دونوں بھائیوں نے اس کو دیکھا، وہ لال رنگ کا جو لائٹ تھا وہ اس کی طرف آیا تھا، اور پھر وہ صاف دیکھ سکتا تھا یہ ایک ٹرائی اینگل جیسے
اس کا شیپ تھا، اور اس کا ہم کہہ سکتے ہیں ایسا، تھوڑا ایسا اس کا بومرینگ جیسا، پورا فلائنگ ساسر نہیں بلکہ تھوڑا فلائنگ بومرینگ جیسا دکھتا تھا. اور پھر وہ تھوڑے دیر کے لیے اس کے اوپر، ان دونوں کے اوپر وہ رہا تھا. پھر وہ واپس پہاڑی کی طرف جہاں سے وہ آیا تھا چلا گیا تھا. پھر وہ دونوں بھائی، یہ دیکھو یو ایف او ہے، یو ایف او ہے. ان کی بات سن کر ان کے ماں باپ اور ان کی بہن سب اوپر آئے تھے، اور ان تینوں نے بھی اس یو ایف او کو دیکھا تھا. تو پھر ریکارڈو نے بتایا کہ ایسے میں نے سنا تھا کہ ہم آئے ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے لیے اچھا ہمارا، ہم دوسرے لوگوں سے بھی ایسے کیے ہیں اور ایسے کرتے رہیں گے تاکہ سب لوگ کو آہستہ آہستہ سے پتہ چل جائیں گے کہ ہم حقیقت میں موجود ہیں. اور صرف ہم نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں آپ کو، تم کو وہ بھی کانٹیکٹ کریں گے. تو یہ عجیب بات یہ ہے کہ بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ کون ہے جو ان سے بات کر رہا تھا. اپو نام کا ایک سیارہ جو الفا سینٹوری ستارہ کا ایک سیارہ ہے، اور وہ جس سے جو اس سے بات کر رہا تھا اس کا نام تھا انتریل. تو یہ آپ کو کیسے لگتا ہے؟ شاید یہ آپ کو بہت عجیب لگے گا، لیکن یہ ہوا تھا. اور پھر آگے ریکارڈو نے بتایا تھا کہ دوسرے لوگوں نے بھی ان اپو سیارے کے لوگوں سے ملا. پیرو میں دوسرے لوگ بھی ان سے ملے اور ان سے بات کی تھی. کچھ لوگوں نے، ایک آدمی تھا جو بہت بیمار ہوا تھا، مطلب اس کے ہاتھ کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کو گینگرین ہو گیا تھا، اور اس کو ایمپیوٹیٹ، اس کو کاٹنا تھا اس کی پورے ہاتھ. تو پھر ایک دن پہلے اس سے اپو سیارے کے جو لوگ ہیں ان سے ملے تھے اور ان کو ایک دم ٹھیک کرا دیا. تو یہ سب میڈیکل ریکارڈز میں ہیں. اور ایک بہت دوسری عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ ایک آدمی جس کا نام تھا کپیٹانووچ، ولادو کپیٹانووچ، جو پیرو میں رہتا تھا، یوگوسلاویا ملک کا تھا. تو انہوں نے بھی ان لوگوں سے ملا تھا اور وہ ان کو دیکھا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ ہم دوسرے سیارے سے آئے ہیں. کیونکہ بالکل انسان جیسے دیکھتے تھے، لیکن لمبا تھا زیادہ انسان سے، لیکن اتنا زیادہ لمبا نہیں. تو وہ پہلے نہیں مان سکتا تھا کہ یہ حقیقت میں کوئی دوسرے سیارے کے لوگ ہیں. لیکن انہوں نے بتایا کہ ایک بڑا زلزلہ ہوگا ایک یونگے نام کے گاؤں کے اس جگہ میں 10 سال کے بعد. تو ولادو نے پھر پولیس کو بھی رپورٹ دیا اور مختلف لوگوں کو، جسٹس آف دا پیس جو اس علاقے کا اس کو بھی بتایا، لیکن کوئی اس کی بات نہیں مانا. اور 10 سال کے بعد ایک بڑا، اسی گاؤں میں ایک بہت بڑا زلزلہ ہوا تھا. اور اس کو میں فوٹو آپ کو دکھاؤں گا ریکارڈو کی کتاب سے. جو یہ آپ اس کے ریسرچ آپ بھی خود کر سکتے ہیں، میری بات نہیں مانو. لیکن کوئی 80,000 لوگ مر گئے تھے اس زلزلے میں. اس کو میں آپ کو بھی فوٹو دکھاؤں گا. یہ وہ یونگے نام کا گاؤں تھا، اور یہ ہے بعد میں پورا ختم. یہ 100% ختم ہو گیا تھا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بے وقوفی ہے اگر ہم ان لوگوں کو نہیں مانتے ہیں. دیکھو کتنا نقصان ہوا تھا ان سب لوگوں کو. تو ویسے ہی ہم آگے میں بتاؤں گا، ایک اور بس فوٹو دکھاؤں گا اسی
गांव के नज़दीक यही यूएफओज के फोटो निकाला गया था। तो आखिर में मैं बस दिखाऊंगा आपको इस शख्स के फोटो, अंतरियल, जैसे रिकार्डो मिले। ये बहुत लंबा है, कोई 8-8.5 फुट से ज्यादा लंबा, ये मतलब है 2.5 मीटर से ज्यादा लंबा। बहुत खूबसूरत आदमी आप कह सकते हैं, बहुत हैंडसम, और बहुत लंबा। ये इतना लंबा है, ये अगर एक इंसान है इतना लंबा है अंतरियल, 8 फुट। और ये एक दूसरे, क्योंकि वो सबसे बहुत लंबा वाला है, उससे छोटे हैं 6.5-7 फुट के, 2 मीटर या 2 मीटर से थोड़ा ज्यादा आम लोग हैं, लेकिन अंतरियल बहुत लंबा, 8.5 फुट, 2.5 मीटर इतना लंबा है। तो पता नहीं आप इस बात को मानेंगे या नहीं। मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी दूसरे सियारों के लोगों से मिला हूँ। मैंने इसके बारे में काफ़ी बात बताया। सबसे पहले जब मैं 9 साल का था, मैं एक दूसरे सियारे के, एक औरत थी, कैप्टन थी उस फ्लाइंग सॉसर के, उनसे बात हुई भी थी, और वो इतनी प्यार से बात करती थी कि मुझे अपने माँ लगी ये। और जब मैं घर वापस पहुंचा था, क्योंकि मैं स्कूल से वापस घर जा रहा था जब इनसे मिला था, जब मैं घर वापस पहुंचा, मैंने अपनी माँ को बताया आप मेरी माँ नहीं है। क्योंकि वो इंसान, तकरीबन इंसान जैसे दिखती थी, थोड़ा फर्क था, लेकिन इतना प्यार से वो मिले थे मुझसे कि मैंने समझ लिया हकीकत में ये रूहानी तौर पर मेरी माँ है। तो बस इतना ही मैं बताना चाह रहा था, और मैं देखूंगा किसी के कोई सवाल है इसके बारे में, आप पूछ सकते हैं, या कोई भी अच्छा, बहुत सारे लोग, हाय मुस्तफ़ा शबीर, अयमा खान सलाम, फरहद महबूद अस्सलाम वालेकुम, महाभट्टी वालेकुम सलाम, मुस्तफ़ा शबीर एलन हाउ आर यू। मैं ठीक ठाक हूँ, थोड़े से खांसी है, अब तक वो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा। वकास अली कह रहा है, यू आर कॉलिंग मल्टीपल गॉड्स, यू बिलीव दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू। नो, आई एम नॉट कॉलिंग मल्टीपल गॉड्स, I am calling only one God. There is only one God, but God has many different names. So I am calling on the one God by many different names in many different languages. Acha, Umaira Anwar, Assalamu alaikum, sir. Does they follow any religion? जो लोग planet अपू या दूसरे galaxies में रहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जहां तक मुझे मालूम है, जिनसे मैं मिला हूं, वो समझते हैं कि दीन तो एक ही है, मतलब अल्लाह तो एक ही है, मालिक एक ही है, तो फिर दीन तो एक ही होगा। तो मतलब बहुत सारे सियारों के लोग हैं, और आम तौर पर जहां तक मुझे मालूम है, उन सबको मालूम है कि अल्लाह है, मालिक है, हम सबको बनाने वाला एक ही है, सब चीज़ों का सरचश्मा एक ही है। तो बस उसकी खिदमत करना, उसके जिक्र करना, उसका नाम लेना, और उसके मखलूक की खिदमत भी करना, मोहब्बत और प्यार से दूसरों की खिदमत करना, और इंसाफ से झूठ नहीं बोलना, ये सब, ये दीन एक ही है पूरी कायनात में, जहां तक मुझे मालूम है।
Acha, Majid Awan. Aslam, Alan. When are you coming to Pakistan? I still do not know when I'm coming to Pakistan again. Inshallah, I will come, but now I don't know. Acha, Mahabhati. We are also aliens because we are belong to heaven and not to earth, because Hazrat Adam be itne he bare the اور یہاں صرف سزا کاٹ کے ہم واپس ہیون میں چلے جائیں گے. ہاں یہ تو ٹھیک بات ہے حقیقت میں کہ ہم یہ جسم نہیں ہے، یہ جسم ہم تھوڑے دیر کے لیے اس سیارے پہ رہتے ہیں، لیکن ہم مطلب روح، ہم روحانی ہیں اور ہم جنت سے یا فردوس سے آئے ہیں اور واپس جائیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ حقیقت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب ایلینس ہیں. مطلب ہم سب یہاں، یہ ہمارا اصلی گھر نہیں ہے، صرف تھوڑے دیر کے لیے. ہم کتنے سال تک، 70 80، زیادہ سے زیادہ 90 100 سال تک ہم یہاں رہتے ہیں، تو ہمارا اصلی گھر اور کہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا سر، آپ نے یہ کہا کہ وہ سیارہ چار نو سال کے فیصلہ پر نے ہم سے کافی سالوں تک زندہ رہتے ہیں، شاید میرے آپ کے مطلب ہے. تو اتنی زور سے کتنے عرصے میں آئے؟ اچھا شاید میں سمجھ رہا ہوں، وہ کتنے دور رہتے ہیں؟ 4 لائٹ ایئرس ہیں. اچھا تو وہ کتنے ہاں نہیں، وہ تو لائٹ سے زیادہ تیز جا سکتے ہیں، ان کو 4 سال نہیں لگتا ہے یہاں آنے میں. یہ تو سائنس کی ایک غلطی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی لائٹ سے زیادہ تیز نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ ورم ہولز ہیں اور 1 2 3 سیکنڈ کے اندر یا 2 3 منٹ کے اندر کافی دور، مطلب کئی لائٹ ایئرز چل سکتے ہیں. یہ ممکن ہے، شاید آج کے سائنسدانوں کو نہیں معلوم ہے، یہ حقیقت ہے. اور وہ جس خلائی جہاز سے یہاں آتے ہیں وہ کیا دوستی کی رفتار، وہ کیا روشنی کی رفتار سے تیز سفر کرتا ہے کیا؟ ہاں، روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز وہ چل سکتے ہیں، بہت زیادہ تیز. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی دور سے آئے اس زمین پر؟ ہاں تو میں نے بتایا تھا کہ وہ اور انسان بھی اتنی تیز چلتے ہیں. صرف سائنسدانوں کو شاید نہیں معلوم ہے، یا کچھ کو معلوم ہے، لیکن وہ حقیقت کو چھپایا گیا ہے ہم سے. شہریار خان: Sir, is it possible when you met them you make a video and share it with us? کچھ لوگوں نے فوٹو بنایا ہے، کچھ لوگوں نے ویڈیو بنایا ہے، فلمیں بنائے ہیں دوسرے سیاروں کے، یو ایف اوز کے، لیکن بہت اس کا نام کیا ہے ابھی یاد نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑا سرچ کریں ان کو، آپ دیکھ سکیں گے انٹرنیٹ میں. بے شک دھوکہ بھی دیا جاتا ہے انٹرنیٹ میں، کوئی ڈس انفارمیشن بھی ہے، لیکن کافی فوٹوز اور ویڈیوز بنایا جا چکا ہے دوسرے سیاروں کے لوگوں کے. میں نے کبھی نہیں بنایا، میں نے زیادہ بار نہیں ملا، شاید 3 بار ملا، کافی سال ہو گیا وہ ان سے نہیں ملا. ٹیلیپتھی سے بات ہوتی ہے، لیکن ان سے صرف 3 بار میں ان کے جسم کو دیکھا ہوں. اس وقت کوئی سیل فون نہیں تھا میرے پاس، بہت سال پہلے کی بات ہے،
सबसे पहले जब मैं 9 साल का था 1956 में, फिर 1990s में 2 बार हुआ था। अगर फिर होता है और मेरे सेल फोन साथ में है, जरूर मैं उनसे पूछूंगा, विद वीडियो निकाल सकता हूँ। अच्छा, उमेरा अनवर सर, क्या एलियंस की भी वही जन्नत और जहन्नम होगी जो इंसान के लिए बनाया गया है? हाँ, जहाँ तक मुझे मालूम है मुख्तलिफ जन्नत हैं, मुख्तलिफ जहन्नम हैं, लेकिन वो भी उन्हीं जन्नतों में जाते हैं और उन्हीं जहन्नमों में जाते हैं जहाँ मुझे, जहाँ तक मुझे मालूम है कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, ये मेरे लिए बिल्कुल शहरियार ख़ान ठीक बता रहे हैं कि इंग्लिश में लिखो, वो तो फ़ारसी में जो लिखा जाता है वो मेरे लिए पढ़ना मुश्किल है क्योंकि बहुत छोटा है सेल फोन के ऊपर। शुक्रिया तमीना मालिक, आर दे वर्किंग फॉर दिस प्लैनेट एज वेल और ओनली फॉर देयर ओन प्लैनेट? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, वो तो हमारे इस सियारे के लिए, हमारे इंसान के लिए भी वो कोशिश करते हैं हमको मदद करने में। बेशक कुछ दूसरे सियारों के लोगों हैं जो शैतानी है, तो वो हमारे फ़ायदे के लिए काम नहीं करते हैं, यहाँ अपने मकसद के लिए आते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कोई 90-95% जो दूसरे सियारों के लोग हैं जो यहाँ आते हैं वो हमारे दोस्त हैं, हमारे फ़ायदे के लिए वो आते हैं, हमें हदायत देने के लिए, हमें मदद करने के लिए वो आते हैं। अच्छा, तमीना मालिक आगे पूछ रही है, दिस प्लैनेट मीन ऑन विच वी आर लिविंग और फॉर अदर प्लैनेट्स विथ विच दे डोंट बिलोंग? हाँ, नहीं, जो अच्छे दूसरे सियारों के लिए लोग मुख्तलिफ किस्म के हैं, बहुत सारे हैं। जैसे अंतरियल, रिकार्डो ने लिखा था कि वो एक फरिश्ता मुझे लगता, अगर मैं हज़ारों साल पहले जिंदा था और उनको देखता था तो मैं इनको बेशक फरिश्ता कहता था। तो वो जो फरिश्ते जैसे ईटीज हैं वो सिर्फ हमारे ज़मीन के नहीं, वो दूसरे सियारों के फ़ायदे के लिए भी वहाँ जाते हैं, उनको मदद करने के लिए, उनको हदायत देने के लिए। वो बहुत अच्छे लोग हैं, सब लोगों के लिए वो अपने अपने मुख्तलिफ सियारों में जाकर उनको मदद करते हैं। और जो शैतानी है वो सबके लिए तकलीफ, सबको तकलीफ देते हैं जो वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे सियारों में जाते हैं। तो लेकिन वो बहुत कम है, 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10%, मेरे ख्याल में 2-3-5% कितना। अच्छा, Lynn Chitik, nice to see you. Today I'm doing a chat in Urdu. I announced it, so. Tamina Malik, what is the basic purpose of them to come on this planet? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। जो मेन पर्पस, बुनियादी जो मकसद है वो हमको मदद करने के लिए, हमको सिखाने के लिए कि तुम नफरत मत करो दूसरों से, जंग मत करो। ये एटमी जंग सबसे खतरनाक है, दूसरों से प्यार करो। So that's their basic purpose, is just to help us understand for our own benefit that we should stop this warring and fighting, especially atomic bombs are very dangerous. So they're coming to help us understand what we should be doing and what mistakes we should avoid. How long they can exist on this planet? हजारों सालों तक ये लोग यहाँ रह रहे हैं, सिर्फ अभी नहीं आए हैं, काफ़ी हैं जो हजारों सालों से आ रहे हैं। और वो जितने दिन तक वो जिंदा रहते हैं वो यहाँ भी रह सकते हैं। कुछ हैं जो बिल्कुल इंसान जैसे हैं, हमारे सियारे पे रह सकते हैं। दूसरे हैं उनके सियारे और हमारे सियारे में जो फ़र्क हैं उसके वजह से वो यहाँ नहीं रह सकते हैं। कुछ हैं जो पानी के नीचे रहते हैं जैसे मछली, तो वो पानी के नीचे रह सकते हैं यहाँ। और कुछ हैं जो मुश्किल से यहाँ रह सकते हैं, जैसे हम दूसरे सियारों में जाकर मुश्किल होता है, अगर ऑक्सीजन कम है तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा वगैरह। लेकिन काफ़ी हैं जो इधर ही रह रहे हैं अभी भी, और जितने दिन तक वो जिंदा रहते हैं वो यहाँ भी रह सकते हैं। महाबटी, how many planets where they live? हजारों, लाखों, करोड़ों, hundreds and millions of planets have inhabited human-like beings or
slightly different or somewhat different than human beings, but they have inhabitants. Practically everywhere you go in the universe, there will be intelligent life. Otherwise, why did God create all those planets? If it's not for a spiritual purpose, to have intelligent life, to learn, as we are supposed to learn, how to love God and love each other. So all the planets, there are people living. Umaira Anwar, does they eat, sleep? Does they have couples, male, female? Does they get married? I think most of them do eat and sleep and have males and females. Not all of them. There are other means of reproduction also. But as far as I know from my own experience, they generally do have this male and female type relationship, and they have marriage, or they have, I don't know all the details, but they do have reproduction like we have. But not all of them. There are other means of reproduction also. Temina Malik, it means here are also special offices for them where they come and proceed. That is a very good question. They have met some government officials. Even President Eisenhower of the United States in the 1950s met extraterrestrials, and they did sign some treaties, make some agreements, but it was all kept secret for various reasons. And similarly, when we human beings, because human beings are also going to other planets, there are places where they have to go and get permission to visit. So, but it's important to understand that this has all been kept very, very top secret. You can find the information, but you won't see it on the television or in the newspapers or magazines, because the mass media is part of the cover-up. Most of the mass media. Occasionally, here and there, you will get some information in the mass media, but not usually, because all the governments in the world and all the mass media corporations in the world are part of this agreement to not broadcast publicly. But it is happening through the internet especially. This information is getting more and more people. And through books like Ricardo's book, people are coming. It's not only Ricardo's book. There are dozens and hundreds of books written by people who have met extraterrestrials. So just do a little research yourself. You can find them. Mahabhati, if they are very powerful, then why not they steal all atomic bombs? Because they follow certain rules. They have, on a number of occasions, stopped us from using atomic bombs. And this also is documented. That I'm trying to remember exactly the year, but it was in the 1950s or 1960s when about I think dozens of United States ballistic missiles, meaning intercontinental missiles that could have been sent with an atomic bomb on them to Russia or Soviet Union, they suddenly went offline. They all became inoperable. And at that same time, a UFO, an orange-colored UFO, was hovering. This was in the state of Montana. I've done it before, but I can do it again. I can put that reference in the description of this chat, so you can find it. तो वो इसलिए हमारे आमतौर पर हमारे एटॉमिक बम को चोरी नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसूलों पर चलते हैं. यहाँ तक कि वो जैसे स्टार वॉर्स में प्राइम डायरेक्टिव है, मतलब जो इतने तरक्की याफ्ता सियारे नहीं हैं, ज़्यादा तरक्की याफ्ता लोग वहाँ जाकर उनमें वो इंटरफियर नहीं कर सकते हैं. तो जब तक हम उनको बुलाते नहीं, जब तक हम उनको इजाज़त नहीं देते हैं हमारे यहाँ आने का, तो वो नहीं आते हैं. वो हमें छेड़ते नहीं. ये उसूल है, पूरी कायनात में ये एक उसूल है. अच्छा, Umaira Anwar, sir, why does they meet only US or other Western countries? Why not Muslim country heads? मेरे ख्याल में मुस्लिम कंट्री हेड्स भी मिले हैं ईटीज से.
صرف یو ایس والے بھی مشکل سے پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں، تو مسلم کنٹری ہے جس سے بھی وہ ملے ہوں گے اور صرف ہم کو پتہ نہیں چلا ہے اس کے بارے میں. تمینہ مالک: Did they assign some duties to you too as well? What they say you when meet. ہاں، مجھے یہ ڈیوٹی دیا گیا ہے کہ سب لوگوں کو سکھاؤ، پیار کرو دوسروں سے، کسی سے نفرت نہیں کرو، کوئی دشمن نہیں ہے. حقیقت میں ہم سب ایک ہی مالک کے بندے ہیں، سب ایک ہی آدم کے بچے ہیں، تو ہم سب کو دوسروں سے پیار کرنے چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، رشوت نہیں کھانا چاہیے، کھلانا چاہیے. اور سب مذاہب اچھے ہیں، دین ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، تو سب مذاہب جو ہیں وہ ایک ہی دین کے بس حصے ہیں. جیسے تعلیم میں، ایجوکیشن میں مختلف کلاسز ہوتے ہیں، ویسے ہی مختلف مذاہب ہیں، لیکن وہ سب ایک ہی دین کے حصے ہیں. یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو سکھاؤ. محمد نوشاد شیخ: Why you show the secret؟ کیونکہ ابھی ٹائم آ گیا ہے. جیسے ریکارڈو نے بھی یہ کتاب بنایا ہے، ان کو بھی بتایا گیا تھا کہ ابھی ٹائم ہو گیا کہ یہ جو چھپایا گیا تھا پہلے، اس کو ابھی سب کو بتانا ہے. یہ ٹائم آ گیا کہ انسان کو دوسرے سیاروں کے لوگوں سے مل کر گلوبل صرف نہیں بلکہ گلیکٹک فیڈریشن میں حصہ لینا. اچھا، then who give permission to come on this planet؟ ہم سب. آپ بھی ان کو اجازت دے سکتی ہیں کہ ہم سے ملیں، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور جب آپ تیار ہیں وہ آپ سے بھی ملیں گے. رہی ذہاں اقبال: السلام علیکم. ٹھیک ہے. اچھا، تو بہت اچھی باتیں ہوئی آج. آپ ضرور اس کتاب کو پڑھیں، کانٹیکٹ فرام پلانٹ اپو، یا مختلف بہت سارے کتابیں ہیں دوسرے سیاروں کے لوگوں کے بارے میں جو حقیقی ہیں. تو اور بار میں بتاتا ہوں، سب سے پہلے یہ بہت اچھا کتاب ہے پہلے پڑھنے کے لیے. نام ہے کانٹیکٹ فرام پلانٹ اپو. میں دوبارہ آپ کو دکھاؤں گا. آپ اس کتاب کو آپ خرید سکتے ہیں انٹرنیٹ سے. ریکارڈو گنزالس، کانٹیکٹ فرام پلانٹ اپو، بہت اچھا کتاب ہے. اس کے علاوہ ایک بہت اچھی بات ہوئی، 2001 میں ایک پریس کانفرنس ہوا تھا disclosureproject.org پہ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ disclosureproject.org، disclosureproject.org کے ویب سائٹ پہ آپ جائیں اور وہ آپ دیکھ لیں. اور ایک 2001 میں جو ایک پریس کانفرنس ہوا تھا، مختلف جو ملٹری لوگ ہیں، پائلٹس، مختلف ایئر لائنز کے پائلٹس یا مختلف ایئرپورٹس کے جو ایئر کنٹرولرز ہیں جنہوں نے یو ایف اوز کو دیکھا ہے، اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے کچھ لوگ جو ان کرافٹ کو جب وہ دوسرے سیاروں کے یو ایف اوز گر گئے ہیں، ان کو ان نے ریٹریو کیا، وہاں گیا تھا، اور ان لوگوں سے کبھی وہ مر چکے تھے اور ان کو دیکھے تھے، کبھی وہ زندہ رہے اور ان سے بات ہوئی. ان سب چیزوں کی کھلی بتائی گئی ہیں اس پریس کانفرنس میں. تو ضرور آپ اس کو بھی دیکھ لیں. اچھا، محمد نوشاد شیخ: کیا میں جا سکتا ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ جب آپ تیار ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں، آپ بھی ان سے مل سکتے ہیں. بس تیاری کرو، دعا کرو، میڈیٹیشن کرو، اور جب آپ تیار ہیں وہ آپ سے بھی ملیں گے. اگر آپ صاف دل ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے ملنے سے فائدہ ملے گا آپ کو اور دوسروں کو، تو وہ آپ سے بھی ملیں گے. فکر نہیں کرو. وہ ٹائم آ رہا ہے جب زیادہ لوگ، ابھی ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو
مل چکے ہیں دوسرے سیاروں کے لوگوں سے، تو آپ بھی ان میں آ سکتے ہیں. شاید پہلے وہ خواب میں آئیں گے آپ کو تیاری کرنے کے لیے. Mahabharti, sir, I got admission in MPhil Asian Civilization, like your education, South Asian Civilization. Very good. محمد نوشان شیخ، کیا آپ میرے پیغام دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ تہمینہ مالک، what is تیاری؟ کیا تیاری کرنا ہے؟ ہاں، میں نے ابھی بتایا، سب سے پہلے دعا کرو اور میڈیٹیشن کرو، مراقبہ. یہ تیاری ہے، مطلب من کو شانت بنانا اور دعا کرنا اور ذکر کرنا یا خاموشی سے بیٹھنا. اور وہ جیسے ریکارڈو کو ہوا تھا، سب سے پہلے اس کے من میں اس کو لگا تھا کہ کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے، پھر بعد میں اس نے ایک UFO کو دیکھا، پھر بعد میں ان لوگوں سے وہ ملا. تو ہاں، بے شک ایسے بھی آپ تیاری کر سکتی ہیں. میڈیٹیشن سب سے ضروری ہے، اور آپ کی زندگی میں مطلب دوسروں سے پیار کرنا، نفرت نہیں کرنا کسی سے، اور جھوٹ نہیں بولنا. یہ تیاری ہے ان سے ملنے کا. اچھا، آصف مامو، السلام علیکم. وعلیکم السلام آصف صاحب. محمد نوشاد شیخ، میٹ می. اوکے، یو کم ہیئر، یو کین میٹ می ہیئر. اسپارٹو کیلیفورنیا میں میں رہتا ہوں. اگر آپ آ سکتے ہیں، آپ مجھ سے مل سکتے ہیں، یہاں آئیے. کافی ہمارے پاکستانی دوست، جب کوئی 2 ہفتے پہلے بھی 2 پاکستانی دوست آئے تھے یہاں، تو آپ بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے خیال میں کافی باتیں ہوئی ہیں. آپ ضرور سب سے میں درخواست کرتا ہوں، یہ دونوں بات، ایک، دوسرے سیاروں کے لوگوں کے بارے میں سیکھ لو. اس کتاب سے کانٹیکٹ فرام پلانٹ اپو یا دوسرے کافی اچھی کتابیں ہیں، ان کو آپ پڑھیں. اور تیاری کے لیے خود میڈیٹیشن کرو، بیٹھ کر ذکر کرو یا خاموشی سے بیٹھو، گہرا سانس لے لو، اور ایسے تیاری. ٹھیک ہے، سب کو السلام علیکم اور شکریہ. اللہ حافظ.